बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ اور کیا ہوا ہے تمہیں لا تقاتلون نہیں تم لڑتے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے، والمستضعفین اور کمزور من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان الذین اور بچوں میں سے وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں ربنا اے رب ہمارے اخرجنا نکال ہم کو من ہذہ القریۃ اس بستی سے، ظالمی ظالم ہیں اہلھا اس کے رہنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیوں نہیں لڑتے، حالانکہ کمزور مرد عورتیں اور بچے جو ہیں وہ اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس ظالموں کی بستی سے نکال جس کے رہنے والے بہت ہی ظالم ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا اور بنا ہمارے لیے مِن لَدُنْکَ اپنے پاس سے ولیہ حامی، وَاجْعَلْ لَنَا اور بنا ہمارے لیے مِن لَدُنْکَ اپنے پاس سے نصیرا مددگار، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار بنا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو جہاد کی رغبت دلا رہے ہیں۔ جب مسلمان مکہ میں کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے تو جو ان میں سے جو مضبوط تھے اعصابی اور جسمانی لحاظ سے وہ تو وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، لیکن کچھ کمزور مرد عورتیں اور بچے وہیں رہ گئے جن پر کفار ظلم و ستم کر رہے تھے۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے کوئی مددگار بھیجنے کی دعائیں کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے رب سے ان کے ظلم و ستم کی شکایتیں بھی کر رہے تھے۔ تو صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھی انہی لوگوں میں سے تھے، اور روایت میں ہے کہ آپ نے الا مستضعفین من الرجال والنساء والولدان پڑھ کر فرمایا میں اور میری والدہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ الذین آمنوا جو لوگ کے ایمان لائے، یقاتلون لڑتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، تو جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ الذین کفروا اور جو لوگ کافر ہیں، یقاتلون لڑتے ہیں فی سبیل الطاغوت طاغوت کی راہ میں، شیطان کی راہ میں، جو کافر ہیں وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا پس تم لڑو اولیاء شیطانی شیطان کے مددگاروں کے ساتھ، تو تم ایسا کرو تم شیطان کی مددگاروں سے لڑو۔ ان بے شک قید شیطانی بے شک شیطان کا جو مکر کانا ہے ضعیفہ کمزور، بے شک شیطان کا جو مکر ہے وہ کمزور ہے۔ ایمان والے اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ اسلام میں جو جنگ ہے صرف اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے ہی کی جاتی ہے، اور کمزوروں کو ظالموں کے ظلم و ستم سے چھٹکارا دلانے کے لیے جنگ کی جاتی ہے۔ اسلام میں جنگ کسی بھی اور مقصد کے لیے نہیں لڑی جاتی۔ ایمان والے دنیاوی مفادات کے لیے جنگ نہیں کرتے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ مدینہ والے اسلام کی خاطر جنگ کرنے والے تھے، جبکہ مکہ والے اپنے باپ دادا کے نام ان کے مذہب کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے جو خشمت کے لیے جنگ کرنے والے تھے۔ تو یہاں طاغوت سے مراد ان کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، بے شک شیطان کی چال بہت ہی کمزور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حوصلے مضبوط کر رہے ہیں۔ جنگ کی ہار جیت جنگ کے مقاصد پر ڈیپینڈ کرتی ہے، جبکہ مقاصد ہی کمزور ہوں بیس لیس ہوں تو جنگ کیسے جیت سکتے ہیں۔ تارا الی الذین کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی جانب قیلا کہا گیا لہم انہیں کفو روکے رکھو ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، کیا آپ نے ان لوگوں کی جانب نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فلما پس جب کتبہ فرض کیا گیا علیہم القتال ان پر لڑنا جنگ کرنا، تو جب ان پر جہاد فرض ہو گیا، اذا جب فریق منہم ان میں سے ایک فریق یخشون الناس ڈرتے ہیں لوگوں سے خشیت اللہ جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، او یا اشدہ زیادہ شدید خشیت ڈرنا۔ تو جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو بعض لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ شدید ڈرنا۔ وقالو اور کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب لما کیوں کتبتا فرض کیا آپ نے علینا ہم پر قتالا لڑنا،
تو اے اللہ ہم پر آپ نے جنگ کرنا کیوں فرض کر دیا ہے؟ لولا کیوں نہ اخرتنا مہلت دی گئی ہمیں الی اجل مدت تک قریب کی، تو ہمیں تھوڑی سی ہی مہلت کیوں نہ دی گئی؟ کل کہہ دیجئے متاع دنیا کا فائدہ قلیل تھوڑا ہے، والآخرۃ اور آخرت خیر بہتر ہے، لمن اتقی اس کے لیے جو کہ تقوی اختیار کرے، جو کہ متقی ہو۔ ولا تظلمون اور نہ ظلم کیا جائے گا، فتیلہ دھاگے برابر، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے جو ہاتھ ہے وہ کنٹرول میں رکھو، روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو؟ تو جب ان پر جنگ کرنا فرض کیا گیا تو تب ایک گروہ ان میں سے ڈر رہا تھا لوگوں سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ وہ شدید ڈر رہے تھے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے اے ہمارے رب، تم نے ہم پر لڑنا کیوں فرض کیا؟ ہمیں تھوڑی سی بھی مہلت کیوں نہ دی گئی؟ کیوں وقت نہیں دیا گیا ہمیں تیاری کا؟ کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب اسلام کی ابتدا میں مسلمان کمزور تھے، تھوڑے تھے، حرمت والے شہر میں تھے، کفار کا غلبہ تھا، جنگی ساز و سامان کی ان کے پاس کثرت نہ تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو لڑنے کا حکم نہ دیا بلکہ انہیں برداشت کرتے رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں کہا گیا تھا کہ وہ اپنی عبادات یعنی نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ دیتے رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کا حکم تھا کہ خود پر ضبط کریں، لیکن کفار کی جو زیادتیاں تھیں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ ادھر مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں تھے، پھر انہیں ہجرت کی اجازت مل گئی تو وہاں جا کر مسلمان پرامن ہو گئے اور مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی کہ اپنے ساتھ لڑنے والوں سے لڑو۔ حکم سن کر مسلمان خوفزدہ ہو گئے، گھبراہٹ میں کہنے لگے ہمیں کچھ تیاری کی تو مہلت دیجیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ان کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم کفر کی حالت میں عزت والے تھے، اب تو ہم ذلیل ہو کر رہ گئے ہیں، لیکن آپ نے جواب دیا مجھے اللہ کا حکم ہے کہ ہم درگزر کریں۔ پھر جب مدینہ ہجرت کی تو یہاں جہاد کے احکامات نازل ہوئے تو لوگ ہچکچانے لگے، تو اس پر یہ آیت اتری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ تو جو مومن ہیں وہ کہنے لگے اے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا، ہمیں کچھ مہلت تو دی ہوتی۔ اس پر انہیں جواب دیا گیا کہ دنیاوی فائدہ تو بہت تھوڑا ہے، متقیوں کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اینما تکونوا جہاں کہیں بھی تم ہو، یدرککم الموت پا لے گی تم کو موت، ولو کنتم اور اگر ہو تم فی بروج قلعوں میں مشیدہ مضبوط، تو جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت آ کر ہی رہے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی خود کو محفوظ نہ کر لو۔ ان تصبہم اور اگر پہنچے ان کو حسنۃ کوئی بلائی، یقولو کہتے ہیں ہذہ یہ ہے من عند اللہ اللہ کے پاس سے، اور اگر انہیں کوئی بلائی پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر پہنچے ان کو سیئۃ کوئی برائی، یقولو کہتے ہیں ہذہ یہ ہے عندک آپ کی طرف سے، اور اگر کوئی بلائی پہنچتی ہے، کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمیں پہنچی ہے برائی۔ کل کہہ دیجئے کل من عند اللہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فمالی پس کیا ہے ہؤلاء القومی اس قوم کو لا یکادون نہیں قریب یفقہون کہ وہ سمجھ سکے حدیثہ بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جو بات ہے ان کی سمجھ کے قریب ہی نہیں آ رہی۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کی موت کا وقت آ گیا ہے تو جہاد سے بھاگنا انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، جو وقت ہے مقرر ہے وہ ہو کر رہے گا، اگرچہ تم خود کو محفوظ قلعوں میں ہی بند کیوں نہ کر لو، موت جو ہے تمہاری آ کر رہے گی۔ تو اس سے ریلیونٹ ایک قصہ ہے، عورت کی بیٹی ہوئی تو اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ آگ لے کر آؤ، تو وہ ملازم باہر نکلا تو وہاں پہ ایک شخص کھڑا تھا، اس نے اس ملازم سے پوچھا کہ بیٹا ہوا ہے یا بیٹی، اس نے کہا کہ بیٹی ہوئی ہے۔
تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ عورت جو ہے، یہ جو بچی پیدا ہوئی ہے وہ بدچلنی کا شکار ہوگی اور اسے جو ہے وہ مکری جو ہے اس کی موت کا سبب بنے گی، اور اس بچی کی شادی ان کے پاس جو اس ٹائم پہ جو ملازم ہے نا، موجود ملازم، اس سے اس بچی کی شادی ہوگی۔ تو یہ سن کر جو وہ ملازم ہے بہت پریشان ہوا اور سب کچھ چھوڑ کے وہ اندر بھاگا اور بچی کو پیٹ اس کا چیر پار دیا چوڑی سے، اور خود کہیں دور نکل گیا۔ کافی ٹائم گزر گیا اور بچی جوان ہو گئی، خوبصورت تھی اور وہ بدچلنی کا شکار ہو گئی۔ جو ملازم تھا وہ سمندر پار کر کے دور نکل گیا، کاروبار کیا، ترقی ہوئی اور واپس اپنے گاؤں آیا اور وہاں کی بڑھیا سے کہنے لگا کہ میری خوبصورت سی عورت سے شادی کرا دیں۔ تو اس بڑھیا نے اسی لڑکی کا پتہ بتایا اور اسی لڑکی سے جو ملازم کی شادی ہو گئی۔ کافی ٹائم گزر گیا تو جب اس لڑکی نے پوچھا اس ملازم سے کہ تم کہاں سے آئے ہو، کیا تمہارا پاس تھا، تو اس نے جب اس کو بتایا کہ میں یہیں کا رہنے والا تھا اور میرے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ میں اپنی مالکین کی بیٹی کے ساتھ شادی کروں، تو لڑکی کہنے لگی کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں۔ تو شخص کہنے لگا کہ میں نے تیرے بارے میں ایک اور بات سنی ہے کہ تو بدچلن ہوگی۔ اس نے کہا ہاں مجھ میں یہ خامی پائی جاتی تھی۔ پھر اس شخص نے کہا کہ میں نے تیرے بارے میں ایک اور بات سنی ہے کہ تیری موت کا جو سبب ہے وہ ایک مکری بنے گی۔ لیکن جو وہ شخص تھا وہ اس عورت سے بہت پیار کرنے لگ گیا، اس نے ایسا کیا کہ اس کے لیے ایک مضبوط قلعہ بنا دیا کہ کوئی مکڑی کوئی چیز اس تک پہنچ نہ پائے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ان کے محل میں ایک مکڑی آ گئی، تو وہ لڑکی اس مکڑی کو دیکھ کر گھبرا گئی، تو اس نے اپنے ملازموں سے کہا کہ اس مکڑی کو زندہ میرے پاس لے کر آؤ۔ تو اس لڑکی نے اس مکڑی کو اپنے ہاتھوں سے کچل دیا، تو جو اس کا جو پیپ نکلا، وہ مکڑی تو مر، وہ اس کا جو پیپ تھا وہ اس کے ناخن اور گوشت پر چپک کر رہ گیا، وہ زہر آلود تھا اور اس کی موت کا سبب بن گیا۔ تو کیا مضبوط کے لیے اس کے کام آئے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جب انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائدہ دیا ہے، اور جب انہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں پہنچا ہے۔ تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ منافقین کی حرکت ہے، اور منافقین ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کریکٹر ہے، جو ان کی جو عزت ہے، وہ لوگوں میں کم ہو کر رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں سے کہہ دو کہ سب کچھ اللہ کے پاس سے ہی آیا ہے، چاہے وہ تمہارا غم ہے، چاہے وہ تمہاری خوشی ہے، سب اللہ ہی کے پاس سے آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات سمجھ ہی نہیں پا رہے۔